الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ آج ہم جمعۃ المبارک کے مبارک دن میں اللہ رب العزت کے گھر میں 22 جمادی الثانی کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ 22 جمادی الثانی وہ تاریخ ہے اور وہ مبارک دن ہے، بڑی عظمتوں والا دن ہے، جس میں سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے سب سے زیادہ قربت اور معیت اور تعلق رکھنے والے ایک ہستی جن کو ہم صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کا یہ یوم وصال ہے۔ وصال اللہ کی ذات کے ساتھ مومنین کا ملنا ہوتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو کے بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اس لیے یہاں سے جاننے والے کے لیے یہ دن جدائی کا دن نہیں ہوتا ہے، یوم وصال ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کی قربتیں نصیب ہوتی ہیں، اور دنیا میں جتنی گھڑیاں اس نے فرقت میں گزاریں وہ فرقت کا خاتمہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کا قرب نصیب ہوتا ہے، رسول مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ان ہستیوں کو جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی نصیب فرمائی، ان کی ذات کے تذکرے کرنا بھی مالک الملک کی سنت ہے، اور وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے محبوب لوگوں کا تذکرہ میں بھی کرتا ہوں اور میری مخلوق میرے محبوب کے غلام بھی کریں۔ تو اس ہستی کو ہم صدیق اکبر کہتے ہیں، اور یہ صدیق کا لفظ لقب اس ہستی کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جبریل امین کے ذریعے سے عطا کیا گیا۔ صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا،
صرف سچ بولنے والا نہیں، بہت زیادہ سچ بولنے والا، مبالغے کا صیغہ ہے۔ آج کے ان دنوں میں اگر آپ لوگوں کی بحث کو ذرا سنیں تو حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یہ تذکرہ کرتے پھرتے ہوتے ہیں کہ صادق اور امین کی ذات صرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی ہے، تو کسی اور کو صادق و امین کہنا درست نہیں ہے۔ حالانکہ وہ صادق و امین بنانے کے لیے ہی تو اس امت کو تشریف لائے تھے کہ یہ امت بھی صادق بنے اور امین بنے، بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے تو صرف صادق نہیں بنایا، صدیقین بنائے۔ صادق تو کمانا تو صرف سچ بولنے والا ہے، اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کو جو لقب مشرکین اور منکرین نے دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ ہستی ہے جس کی زبان سے کبھی سچ کے سوا کچھ نہیں نکلا ہے۔ یہ گواہی غیر مسلموں اور کافروں اور مشرکین نے دی تھی۔ جب قیصر روم کے دربار میں حضرت ابو سفیان جو بھی ایمان نہیں لائے تھے، جب آپ کا خط اس کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ یہاں اگر عرب سے کوئی قافلہ آیا ہوا ہے تو ان کو بلا کے لے آئیں۔ تو ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر سامان تجارت کے ساتھ وہاں روم گئے ہوئے تھے، تو ان کو بلوایا، تو ان کو بلا کے اپنے سامنے بٹھایا اور باقی قافلے والوں کو ان کے پیچھے بٹھایا اور کہنے لگے کہ میں ان سے کچھ سوالات کروں گا، تو اگر تو یہ درست جواب دیں تو آپ تصدیق کرنا، اور اگر یہ کہیں غلط بیانی کریں تو آپ نے فوراً ٹوک دینا ہے۔ تو اس نے 10-11 سوالات کیے تھے، اس میں ایک سوال یہ تھا کہ جس ہستی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس نے کبھی تمہارے ساتھ زندگی میں وعدہ خلافی کی ہے؟ تو بعد میں ایمان کی دولت نصیب ہوئی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ بعد میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ میں نے جو سوالات کے جواب ان کو دیے تو میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ نہیں، انہوں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی ہے، کیونکہ وعدہ خلافی بددیانتی ہے، جھوٹ ہے۔ تو اس زبان سے ہمیں نے کبھی سچ کے سوا کبھی جھوٹ زندگی بھر نہیں سنا۔ تو کافروں نے یعنی یہ لقب صادق کا دیا تھا۔ اللہ نے جو لقب آپ کو اور سارے نبیوں کو عطا کیا ہے وہ صدیق کا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا ذرا قرآن مقدس میں تذکرہ کریں۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ صدیق نبی تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے لقب نبی کا بھی دیا اور صدیق کا بھی دیا، لیکن تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ نبوت کا درجہ صدیقیت سے بلند ہوتا ہے، اور ہر نبی صدیق ہوتا ہے، ہر نبی صدیق ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے
تو آپ نے اپنی امت کے کئی صدیق بنائے، اور مالک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین، تم ہمیشہ سچ بولو اور سچ بولنے والوں کی معیت اور رفاقت میں رہو، اور قیامت کے دن بھی سارے سچ بولنے والے ایک طرف ہوں گے اور جھوٹ بولنے والے دوسری طرف ہوں گے۔ تو آپ اور یہ امت مسلمہ کے اس معاشرے کے افراد اور لوگ یہ صادقین میں سے ہونا چاہتے ہیں یا کذابین میں سے ہونا چاہتے ہیں، جھوٹوں میں سے ہونا چاہتے ہیں یا سچوں میں سے ہونا چاہتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ سچ بولنے والوں میں سے ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین، تم اپنی سنگت صحبت جو ہے نا ان کے ساتھ جوڑو جو سچ بولنے والے ہیں، اور جو امانت دار لوگ ہیں ان کے ساتھ۔ آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ ایک آدمی جھوٹا شخص ہے، آپ میں سے کوئی اس کو دوست بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے جو جھوٹا بندہ ہو؟ ایک بددیانت لوگ ہے، آدمی ہے، امین نہیں ہے، بددیانت آدمی ہے، بددیانتی کرتا ہے، تو آپ میں سے کوئی شخص بھی پسند کرتا ہے کہ کسی بددیانت شخص کے ساتھ اپنی دوستی، اپنا تعلق، اپنی محبت اور اپنی وارفتگی ظاہر کرو؟ تو ہم میں سے کوئی شخص بھی کسی بددیانت شخص کو پسند نہیں کرتا، کسی جھوٹے شخص کو پسند نہیں کرتا، تو اللہ اور اس کا رسول اسے کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ تو اگر کوئی یہ بات کہے کہ صادق اور امین تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، تو وہ صادق و امین بنانے کے لیے ہی تو تشریف لائے، تو اب اس امت کے ہر فرد کو صادق اور امین ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی ان لوگوں کی معیت نصیب ہوگی جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اس کو بیان کیا کہ جس نے بھی اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کی اور فرمانبرداری کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلا، تو اس کو اس اتباع کا، اس اطاعت اور فرمانبرداری کا، اس ایمان لانے کا صلہ قیامت کے دن کیا ملے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، اس کو یہ صحبت نصیب ہوگی، یعنی اس دنیا میں ایمان کا صلہ اور اس سیرت اور کردار کا جو اس کو اجر مالک الملک قیامت کے دن عطا فرمائے گا، وہ انعام یافتہ لوگوں کی سنگت ہوگی۔ اب مالک نے خود وضاحت کی کہ وہ انعام یافتہ لوگ جن کی سنگت ہم مومنین کو عطا کریں گے، میری اطاعت کرنے والے، میرے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو جن کی سنگت نصیب ہوگی، وہ کون ہوں گے؟ تو اللہ نے فرمایا من النبیین، وہ نبی ہوں گے، والصدیقین، اور صدیقین ہوں گے، والشہداء، اور شہداء ہوں گے، والصالحین، اور صالحین ہوں گے۔ یہ چار طبقات بیان کر کے اللہ نے یہاں دنیا میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والوں کو جو قیامت کے دن صلہ دینا ہے، وہ ان چار طبقات کی سنگت اور صحبت کی صورت میں مالک عطا فرمائے گا۔ تو پہلے نمبر پر انبیاء ہوں گے، تو جس نے نبیوں کی
संगत क़यामत के दिन हासिल करनी है तो वो सच बोलने वाले हो जाएं। जिसने सिद्दीकीन की सोबत क़यामत के दिन हासिल करनी है वो सच बोलने वालों में शामिल हो जाएं और वो अमीन हो जाएं, सादिक़ व अमीन हो जाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो सारे नबियों को सिद्दीक बनाया और उनकी अज़मत व शान इसी हवाले से बयान की कि वो बहुत ज़्यादा सच बोलने वाले, और जो सच बोलने वाले होंगे उनको इन्हीं सच्चे लोगों की संगत और सोबत अता की जाएगी। और नबियों की सोबत, सिद्दीकीन की सोबत, तो जिनका तज़किरा हम कर रहे हैं वो सिर्फ सादिक नहीं हैं, अल्लाह ने उनको सिद्दीक कहा और जिब्रील की ज़बान से कहा। तो बल्कि सिद्दीक भी इतना कहा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का तज़किरा किया और आपका मेराज किया बयान, उसका ऐलान किया, तो काफ़रों के सामने तो ये बहुत अजीब सी बात थी कि मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़दस जाना, वापस आना, एक ही रात में आना। तो उन्होंने कहा भी अब हथियार साथ हमें शामिल हो गया, मिल गया है, अब हम इन पर गिरफ्त करेंगे। तो वो दौड़े दौड़े सिद्दीक़ अकबर के पास गए और कहने लगे कि कोई बंदा अगर ये कहे कि मैं मस्जिद हराम से रातों रात जो है ना वो बैतुल मक़दस पहुंचा, वहाँ से मैं फिर वापस आ गया रातों रात, तो वही रात का वक़्त था, तो आप उसकी तस्दीक करेंगे, मानेंगे? तो आपने फरमाया कि कहा किसने है? तो उन्होंने कहा उसने कहा, हसनी ने कहा जिनको तुमने नबी माना है। तो आपने फरमाया कि अगर उस हस्ती ने कहा है, ये बात उनकी ज़बान अनवर से निकली है, तो ये यकीनन सच है। बल्कि अगर आप इससे आगे की बात करें कि मैं वहाँ बैतुल मक़दस से आसमानों की तरफ गया, मैं आसमानों को चीरता हुआ वहाँ से निकला, मैंने अल्लाह से मुलाकात की, वहाँ ठहरा, फिर वापस आया, तो मैं उस अगले जाने की भी तस्दीक करता हूँ जो सुना भी नहीं था। तो जिब्रील अमीन आए और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश किया और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ये ग़ुलाम अल्लाह की ज़ुबान से सिद्दीक है। सिद्दीक, जिब्रील अमीन के ज़रिए से सिद्दीक, और जिब्रील अमीन के ज़रिए से इतना बड़ा सिद्दीक बना कि अगर मैं आप लोगों में से किसी से पूछूं कि उस सिद्दीक़ अकबर का नाम आपको आता है, तो मेरा ख़्याल है कि नाम याद नहीं होगा। यानी इतना बड़ा सिद्दीक है कि नाम ही नहीं आता किसी को, बहुत कम लोगों को आता है। सिर्फ सिद्दीक ही बोलें तो पता चल जाता है कि कौन है। अबू बकर भी कुनियत है, अबू बकर भी आपका नाम नहीं है, सिद्दीक भी लक़ब है, नाम नहीं है। तो ये नाम और ये कुनियत, इसका तज़किरा लोगों को पता है, नाम नहीं आता। इतना ज़्यादा गलबा इस सिद्दीकियत का, सच बोलने का अल्लाह की बारगाह से और जिब्रील अमीन के ज़रिए से अता हुआ कि यूँ ही सिद्दीक का लफ्ज़ बोलते हैं तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात ही हमारे आँखों के सामने आ जाती है। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर फरमाते हैं, अबू बकर as-सिद्दीक़, अबू बकर सिद्दीक, इस्मुहु अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर बिन अमर बिन काब। आपका नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान है, आपका अपना नाम है अब्दुल्ला, वालिद ग्रामी का नाम है उस्मान। व उम्मु अबी बकरिन, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर की
والدہ کا نام ام الخیر سلمہ بنت صخر ہے، سلمہ بنت صخر۔ سلمہ بنت صخر کا بھی نسب اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کا سلسلہ نسب، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب ایک جیسے واسطوں سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ یہ بنو تیین قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، فاروق اعظم کا بھی تعلق، آپ کے قبیلے کا تعلق بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نسب کے ساتھ جا ملتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب بھی ساتھ ملتا ہے، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تو وہ تو بالکل قریب سے ملتا ہے۔ تو یہ آپ کی ذات کو اللہ نے صدیق کہا، عتیق بھی کہا، عتیق من النار، جس کو اللہ نے دوزخ سے نجات دے دی ہے، آگ سے نجات دے دی ہے، اس کو عتیق کہتے ہیں، عتیق من النار، دوزخ سے جس کو نجات عطا فرما دی گئی۔ تو آپ کو آج میں نے نام یاد کروایا صدیق اکبر کا، عبداللہ بن عثمان۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں لا نعلم اربعۃ ادرکوا النبی صلی اللہ تعالی وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے، وابناءہم الا ہؤلاء الاربعۃ، کہ جس کی 4 نسلیں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی صحابی ہوں۔ کسی بھی نبی کے صحبت میں رہنے والے ایسے لوگ پوری تاریخ میں موجود نہیں ہیں جن کی 4 نسلیں کسی بھی نبی کی صحابی ہوں، 4 نسلیں، سوائے اس ایک ہستی کے جن کو ہم صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس ہستی کو چھوڑ کر پوری تاریخ انسانیت میں کوئی بندہ ایسا نہیں گزرا جس کی 4 نسلیں کسی بھی نبی کی صحابی ہوں۔ تو پھر وہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ بن عقبہ، ابو بکر صحابی، آپ کے والد گرامی ابو قحافہ وہ بھی صحابی، آپ کے والد خود وہ بھی صحابی ہیں، اور آپ خود صحابی ہیں، 2 نسلیں، وہ عبد الرحمن بن ابی بکر، اور آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن بن صدیق اکبر وہ بھی صحابی ہیں، اور وہ ابو عتیق بن عبد الرحمن، آپ کے بیٹے عبد الرحمن کے بیٹے جن کا نام ابو عتیق محمد ہے وہ بھی صحابی ہیں، یعنی ابو قحافہ صدیق اکبر کے والد صحابی، آپ خود صحابی، آپ کے بیٹے عبد الرحمن صحابی، اور آپ کے پوتے صحابی۔ تو 4 نسلیں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی صحابی ایک جگہ پہ جس نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ نعرہ تکبیر!